يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. فرزند، میں نے تمہیں دنیا، اس کے حالات، تصرفات، زوال اور انتقال سب کے بارے میں باخبر کر دیا ہے، اور آخرت اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے مہیا نعمتوں کا بھی پتہ بتا دیا ہے، اور دونوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو اور اس سے ہوشیار رہو۔ إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا فاحتملوا بعثاء الطريق وفراغ الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم۔ یاد رکھو کہ جس نے دنیا کو بخوبی پہچان لیا ہے، اس کی مثال اس مسافر قوم جیسی ہے جس کا قحط زدہ منزل سے دل اچاٹ ہو جائے اور وہ کسی سرسبز و شاداب علاقے کا ارادہ کرے اور زحمت راہ، فراق احباب، دشواری سفر، بدمزگی طعام وغیرہ جیسی تمام مصیبتیں برداشت کر لے۔ ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم فليس يجدون لشيء من ذلك ألما ولا يرون نفقة فيه مغرما ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلهم، تاکہ وسیع گھر اور قرار کی منزل تک پہنچ جائے کہ ایسے لوگ ان تمام باتوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور نہ اس راہ میں خرچ کو نقصان تصور کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے جو انہیں منزل سے قریب تر کر دے اور اپنے مرکز تک پہنچا دے۔ ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبا بهم إلى منزل جديب فليس شيء أكره إليهم۔ اور اس دنیا سے دھوکہ کھا جانے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو سرسبز و شاداب مقام پر رہے اور وہاں سے دل اچڑ جائے تو قحط زدہ علاقے کی طرف چلی جائے کہ اس کی نظر میں قدیم حالات کے چھٹ جانے سے زیادہ ناگوار اور دشوار گزار کوئی شے نہیں ہے۔ ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه۔ يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها۔ کہ اب جس منزل پر وارد ہوئے ہیں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہ کسی قیمت پر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بیٹا دیکھو، اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر سکتے ہو، اور اس کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔